نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اب ابتدائی تمہید کے بعد چھوٹا سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریلر، پہلے وہ دکھایا گیا اور مقصد بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے اس قصے کو بیان کرنے کا، اور اب قصہ بتایا جائے گا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا قصہ، ان کی کہانی حق کے ساتھ. اب قرآن کے قصوں کی یہ ایک خاص خوبی ہے کہ وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، جبکہ دنیا میں کہانی اور قصوں کی جتنی قسمیں ہیں ان کے بارے میں ہم پرچو اور کچھ نہیں کہہ سکتے کیا سچے ہیں کہ نہیں. تو جو قصے اللہ نے سنائے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں، وہ بالکل سچ پر مبنی ہے. اور کسی بھی بات کی چاشنی کیا ہے؟ اس کی صداقت، اس کی سچائی. کسی بھی بات کا اصل حسن کس چیز میں ہے؟ اس کی سچائی. اچھا، بعض اوقات لوگ کسی قصے کو خوبصورت بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سے اس کو بہت وہ ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جتنا جھوٹ زیادہ ہوگا اس میں اتنا ہی وہ زیادہ خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، وقتی طور پر جو جھوٹ پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسی باتیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے، حقیقت پسند، حقیقت پسند لوگوں کو کبھی جھوٹی باتیں پسند نہیں آتی، نہ مبالغہ آرائی پسند آتی، نہ ادھر ادھر کی باتیں ان کے دل کو لگتی ہیں. سچ تھوڑا سا بھی ہو بہت کافی ہو جاتا ہے اور بے پناہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے حقیقت پسند، سچائی پسند لوگوں کو قرآن کے قصے بہت پسند آتے ہیں، اور ان میں پھر انسان کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے، بہت بڑا سبق. کیونکہ انسان ان قصوں کو برائے قصہ نہیں سنتا، ان قصوں کو برائے عبرت لیتا ہے، ان سے سبق لیتا ہے، ان سے سیکھتا ہے. دنیاوی قصے دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ قصص القرآن کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، حکمت بھرے ہوتے ہیں. جیسے احسن القصص کون سا؟ سورۃ یوسف، کتنے بے شمار اس میں سبق. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچائی کے ساتھ ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ھدی، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت، ایمان اور بصیرت میں ہم نے ان کے اضافہ کر دیا. مجاہد کہتے ہیں، مفسر ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالیاں تھیں، اللہ نے انہیں رشد اور بھلائی کا الہام کیا، اللہ نے انہیں رشد اور بھلائی کا الہام کیا اور انہیں اپنا ڈر عطا کر دیا، اور وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا. اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے کبھی اگر کسی نوجوان کے کان میں بالی دیکھ لیں تو مایوس نہ ہو، اللہ اس کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا، عام بچے تھے جیسے کلنڈر بچے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے، بعض اوقات تھوڑے بگڑے ہوئے بھی، کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی منزل نہیں ہوتی، بس جیسی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ڈھلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایکسپٹنس چاہیے ہوتی ہے نا، پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن انہی کے اندر خیر بھی بہت ہوتی ہے. جب ان کو حق بات پتہ چلتی ہے، اور چونکہ بعض اوقات وہ ریالٹی پسند بھی ہوتے ہیں، دماغ روشن ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، جب سچ سامنے آتا ہے تو فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. کتنے ریورٹس کی آپ کہانیاں سنتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کا حال کیا تھا، پھر جب مسلمان ہوئے کائی پلٹ گئی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، اسٹل ساکت جامد چیز نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک کتاب ہو کہ نہ اس نے بڑھنا نہ گھٹنا ہے، 10 سال میں بھی اس کا سائز یہی رہے گا. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. امام بخاری نے اس پر باب بھی قائم کیا.
کل ایمان یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. آپ اچھے کام کریں گے زیادہ ہو جائے گا، خراب کام کریں گے کم ہو جائے گا. سورۃ التوبہ میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. سورۃ محمد. کہ وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو ان کا تقویٰ بھی دے دیتے ہیں. یعنی جو شخص ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو تقویٰ دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان بعض اوقات علم کے ساتھ بڑھتا ہے، بعض اوقات عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن اس میں ایک دم اضافہ ہوتا ہے جب انسان آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے. امتحان کے موقع پر جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے، جب اس کے دین میں کوئی چیلنج آتا ہے، اس وقت وہ جم جاتا ہے تو ایمان میں یکدم بہت اضافہ ہوتا ہے. مثلاً آپ کے سامنے کسی برائی کا موقع آیا، آپ نے اس کو ٹکرا دیا کہ مجھے نہیں یہ حرام کام کرنا، مجھے یہ غلط نہیں کرنا. وقتی طور پر تو تکلیف ہوتی ہے، ایک سینس آف لاس بھی ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ چانس کھو دیا، اتنا بڑا چانس تھا. لیکن جب آپ اس کو ٹکراتے ہیں نا اللہ کی خاطر اس حرام کو، تو اس کے بعد جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ محاورے میں بتائیں، دل بلیوں چلتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ فزیکلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو، یعنی آپ کے اندر کوئی چیز بھر گئی ہے. ان کا ایمان کیوں بڑھ گیا تھا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ایمان لا کر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایمان کو ہر حال میں بچانا ہے، تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے ایمان کو بڑا کر دیا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ غار کی طرف چل پڑے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت دی. ربطہ کا مطلب ہوتا باندھنا. ہم نے ان کے دل باندھ دیے، یعنی صبر کی توفیق دی. اب وہ جو اچھلتا دل ہے نا، اس کو پکڑنا پڑتا ہے اور اس کو باندھنا پڑتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈال کے دریا کی نظر کیا تو دل ہوا ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ راز فاش کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے، مضبوط نہ کرتے، جما نہ دیتے، تھام نہ لیتے. لتکون من المؤمنین. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کام کو کرتے وقت ڈاواں ڈول ہوتا ہے. ڈاواں ڈول کا کیا معنی؟ انڈیسائسو ہوتا ہے. اس میں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ انسان خیر کی طرف جھک جائے یا شر کی طرف چلا جائے. یہ بھی ایک امتحان آتا ہے انسان پر، اور اس وقت آپ کو ایک چیز چوز کرنی ہوتی ہے، ایک راستہ لینا ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ نے حق کا دامن تھام دیا، خواہ کتنا ہی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گریڈز بڑھا دیتا ہے. لیکن اگر اس وقت آپ کسی بھی وجہ سے گر گئے تو بس گئے. جس طرح وہ اوپر جاتا ہے اسی طرح انسان نیچے بھی جا سکتا ہے. تو اللہ نے ان کا دل تھام دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا، پھر وہ کہنے لگے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی کو الہ، اس کے سوا ہم کسی کو الہ نہیں ماننے والے. اگر ایسا کریں لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم نے کہی پھر بات، بہت جھوٹی بات کہی، بہت زیادتی والی بات کی، باطل بات کی، حق سے دور. شط النہر کہتے ہیں دریا کا کنارہ جہاں سے پانی دور ہوتا ہے. بعض اوقات پانی سوکھنے لگتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ نہر کا پانی کم ہوتا، جب بھری ہوتی نہر تو پانی کناروں تک جا رہا ہوتا ہے، اور جب سوکھنے لگتی ہے تو اب شط النہر، نہر کا کنارہ جو پانی سے دور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو شططا حق سے دور بات لفظی معنی ہے. شط کا لفظی معنی کیا ہے؟ دور. اچھا، شیطان جو ہے اس کا بھی ایک روٹ بتایا جاتا ہے، شین طا. کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، کہ حق سے دور ہوا. ٹھیک ہے نا؟
لقد قلنا اذا شططا، تو پھر ہم نے حق سے بڑی دور کی بات کی. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم خیال لوگ تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اذ قاموا فقالوا، ان سب نے ایک ہی بات کی تھی. حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ارواح روحیں جو ہوتی ہیں، انسانوں کی روحیں، جنود لشکر ہیں، مجندہ اکٹھے کیے ہوئے. روحیں کب پیدا ہوئی تھی؟ سورۃ الاعراف میں پڑھا نا آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا کیا اور پھر سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ بلا. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان گئی، جو وہاں مانوس ہو گئی، دنیا میں آ کر بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی. فما تعارف منها، جن کا وہاں تعارف ہوا، ائتلف، ان کے درمیان الفت پیدا ہو گئی. وما تناکر منها اختلف، اور جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کا انکار کیا یعنی اجنبی ہوئے، وہ وہاں یہاں بھی اختلاف کرتی ہیں، یعنی ان کا مزاج نہیں ملتا. تو عام طور پر ایک خیال، ایک گول، ایک پسند کے لوگ خود بخود کٹھے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ مثلاً آپ لوگ یہاں جو کٹھے ہوئے بیٹھے نا، کسی چیز نے آپ کو اکٹھا کیا ہے. آپ سب کے اندر جو مجھے ایک کامن چیز لگتی ہے وہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، وہ آپ کو یہاں لایا. یا آپ میں اگر نہیں تھا تو آپ کی اماں یا ابا یا کسی اور میں تھا، ان کا شوق آپ کو یہاں لے آیا. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میرے حسن ظن کے مطابق دس از واحد ون کامن گراؤنڈ بٹوین آل آف اس، کہ ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے اس کا شوق تھا، قرآن کی محبت نے اکٹھا کیا. یہ چیز، اور یہ قدرتی بات ہے، اگر کسی کو گانے کا شوق ہو تو قدرتی طور پر وہ اپنا ایک الگ کلب بنا لے گا، اور اسی طرح کسی کو کھیلنے کا، جس طرح کے آپ کے شوق ذوق ہوتے ہیں، خود بخود آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ بھی ملے تو آپ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے روز ملے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اجنبی ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال وہ چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نا الگ الگ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. ہوا یہ کہ مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ ہر جگہ پریچنگ کے لیے جاتے. جب تک وہ توحید پہ تھے توحید پریچ کرتے، جب شرک پہ آگے تب شرک پریچ کرتے ہیں، وٹ ایور. اب یہ کہ جب وہ اس بستی میں گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا. میں دین اسلام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے سب کے لیے. لوگوں نے اپنے نام الگ الگ رکھ لیے، اور خود کو کسی نے نصرانی کہا اور کسی نے یہودی کہا. تو کچھ لوگوں کو وہ پیغام بہت بھایا، لیکن وہ ڈر کے مارے زبان سے بات نہیں کرتے تھے، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے بات کی تو ہم پکڑے جائیں گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور ہماری مشکل ہو جائے گی. تو چھپائے ہوئے تھے اپنا ایمان. لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں چھپتی. تو ان سب کے دل میں جو تڑپ تھی وہ کسی نہ کسی طرح ان کو اکٹھا کر گئی. اب ایک موقع پر ان میں سے ایک نے اٹھ کے کہا کہ لوگوں، واللہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ کر کے یہاں یکجا کر دیا ہے. یعنی تم اپنے باقی لوگوں سے مختلف ہو، یو آر ڈفرنٹ. لہذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے. یہ سن کر دوسرا کہنے لگا کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، غلط ہیں یہ لوگ. اب ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک بولتا ہے تو وہ پھر باقی بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا عبادت خانہ الگ بناتے ہیں، ہم مندر نہیں جاتے یا بت خانے نہیں جاتے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے الگ جگہ بناتے. جب دقیانوس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ان کو بلا بھیجا کہ تم نے ایسا کہا. تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا ہے اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم باقیوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. تو اس پر انہیں کچھ تھریٹس ملی ہوں گی، تو اس پر انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری جان کا خطرہ ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا اور وہ ایمان پہ جم گئے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض،
جب وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، کہاں اٹھے؟ یعنی بادشاہ کے سامنے بھی اٹھ کے انہوں نے اقرار کر دیا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں اس دین کو مانتے جو ہماری قوم نے اختیار کر رکھا ہے، اگر ہم اس کو مانے تو ہم تو بہت غلط بات کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا، یہ دیکھو ہماری قوم، اس نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا رکھے ہیں. تو انہوں نے قوم کے عقیدے کو غلط قرار دیا اور کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے یہ اس پر، یعنی اپنے عقیدے پر کوئی کھلی دلیل. یوتھ تھے نا، روشن خیال، سوچنے والے، انہوں نے بڑوں کی پیروی نہیں کی کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. پیچھے آپ دیکھیں نا کہ جو شرک کے عقیدے پر تھے ان کی دلیل کیا تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. ان کا کیا کہنا تھا؟ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، دلیل چاہیے. یہ فرق ہوتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ دلیل دیکھتا ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ صرف جذباتیت کا شکار ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دین پر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحیح تھا یا غلط. کیا ہم ماں باپ کا دین چھوڑ دیں؟